خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسری نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اس آیت کے اندر دو جز ہیں، ایک ہے گناہگاروں کو، نافرمانوں کو اللہ سے ڈرانے کا حکم، اور ایک ہے نیکی کرنے والوں کو بشارت۔ ڈرایا اس لیے جاتا ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، اور بشارت اس لیے دی جاتی ہے کہ بندہ نیکیوں پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جہاں کافر، نافرمان اور نمک حرام لوگوں کے لیے ڈر بتایا ہے، وہاں فرما برداروں کے لیے اللہ نے بشارت بھی بتائی ہے۔ مومن کے لیے ہر جگہ پر بشارت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافر کے نیکی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایک کافر مسجد بنا رہا ہے، ایک کافر روزانہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ کنویں کھدوا رہا ہے، غریب یتیم بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کی نیکی کا اجر اس کو دنیا ہی میں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مومن بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو جس طرح کافر کی نیکی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس طرح مسلمان کی نیکیاں قبول ہونے کے لیے نماز شرط ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز میں جو نماز کا لب لباب اور مغز وہ ہے سجدہ۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ ایک سجدہ 80 بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنے امت کو بشارت دے دیجئے، ایمان لانے والوں کو اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو اجر حسنہ کی۔ مومن بندہ
چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما کر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا، یعنی موٹی زبان میں یہ سمجھو کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے اگر دیکھا جائے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رزق دیا اور بندہ تھوڑے سے رزق پر راضی رہا، کل قیامت میں اللہ تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ جو بندہ بہت حرص کرتا ہے کہ مجھے قارون کا خزانہ چاہیے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب قارون کا خزانہ دیکھتے تھے نا کہ چابیاں بول اس کے اونٹوں پر لاد کر جاتی تھی، تو یہ کہا کرتی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس قارون کا خزانہ ہوتا۔ فخسفنا به وبداره الارض، جب اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو کہتے تھے کہ اچھا ہوا کہ نہیں ملا، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ تو مومن کی نظر انجام پر ہوتی ہے، مومن دور اندیش ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ بہت آسان ہے اگر کرنا چاہے بندہ، نہ کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ مسجد میں آئے، اللہ کے سارے بندوں نے آپ کے لیے سارا انتظام کر کے رکھا ہے، آپ کے استنجا کا انتظام کر کے رکھا ہے، آپ کے وضو کا انتظام کر کے رکھا ہے، اور آپ کے مسجد میں آنے کے بعد ٹھنڈے اور گرم کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ آپ کو آ کر صرف نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی پر خوش ہو کر بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے ہیں، بندہ اس کو نیکی سمجھتا ہی نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بندے حاضر ہوں گے اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہوگا، سب جنتی جنت میں چلے گئے، سب جہنمی جہنم میں چلے گئے، بندہ کھڑا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ چاہے ایک کوئی بندہ لے کر آ جو یہ کہہ دے کہ تو نیک تھا، میں تجھے معاف کر دوں۔ اس کا سارا نام اعمال دیکھا، کچھ بھی نیکی نہیں، گناہوں سے بھرا ہوا، لیکن پھر بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ کوئی آ کر تیرے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ یہ بندہ نیک تھا، میں معاف کر دوں۔ تو دیکھ رہا ہے ادھر ادھر سارا میدان خالی ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا، کہاں سے سفارش لے کر آؤں گا، کس کو تلاش کروں گا؟ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ آنکھ کے پلک کا بال، اس نے زندگی میں کبھی مصیبت آئی تھی، رویا تھا، اور اس وقت میں دل سے اللہ کہا تھا، تو رونے کے بعد یہ آنکھ کے پلک کے بال سے پانی کا قطرہ گرا تھا۔ اب تو کوئی گواہی نہیں دے رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں، تو یہ آنکھ کے پلک کا بال گواہی دے گا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ نیک ہے۔ تو دیکھ رہا ہے نیچے سے اوپر تک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، بولنے والی زبان قیامت میں بند ہو جائے اور سارے اعضاء بولنے لگے، پاؤں سے لے کر سر کے بال تک، زبان کے علاوہ سارے اعضاء بولنے لگے۔ تو ایک نیکی پر اللہ، ایک بال کے گواہی پر اللہ فرمائیں گے جا، گواہی مل گئی، جنت میں چلا جا۔ میرا اللہ تو ایک آنسو کے قطرے پر راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا والے تمہارا خون پی کر بھی راضی نہیں ہوتے، تمہارا گلا کاٹ کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ میرا اللہ حدیث میں فرمایا کہ تیرے 80 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ، اگر تجھے کفنی دھونی ہے نا تو ایک ڈول پانی تو ضرور لگے گا۔ 80 سال کے گناہ اللہ کے سامنے تو نے سچے دل سے توبہ کر لیا کر اور نیک عمل کر لیا، آنسو کا قطرہ اندر اندر گھوم رہا ہے، آنکھ میں باہر نہیں نکلا۔ فرمایا وہ آنسو کا قطرہ جو اندر اندر آنکھ میں ہے نا، اللہ پاک اس کے اوپر بھی تیرے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دے۔ میرا خدا اتنا کریم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔
نیکی کا کام کرنے والوں کو بشارت دے دو، بھائی ان کو ابھارو، بھائی یہ کام کرو اللہ ہی دے گا، یہ کام کرو اللہ ہی دے گا، یہ کام کرو اللہ ہی دے گا۔ روزہ رکھو گے تو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہوگا، تراویح پڑھو گے جنت میں تمہارے محلات تیار ہوں گے، قرآن پڑھو گے اللہ سے گفتگو ہوگی، روزہ رکھو گے تقویٰ ملے گا اور اللہ کا ڈر اور خوف نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو بندوں کو بتاؤ گے تو بندے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور گناہ ڈراؤ گے تو گناہوں سے بچنے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ ایک سجدے کی قیمت شیطان سے پوچھو کہ کیا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے شیطان سے پوچھو۔ علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ اس کے نامہ اعمال میں 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی، یعنی جس پر اللہ کی مہر لگ گئی تھی کہ میں نے 80,000 سال کی عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ کو پتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی؟ اللہ قبول فرمائے، ظاہر قسمت۔ ہم امید تو اللہ سے یہی رکھیں گے کہ اللہ سجدہ کروا رہا ہے تو قبول بھی فرما لے۔ اس پر تو اللہ کی مہر لگ چکی تھی نا کہ میں نے تیرے 80,000 سال کی عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ جب آدم کا پتلا بنا اور وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا عالم ہے، زاہد بھی ہے، عارف بھی ہے، متقی بھی تھا، عابد بھی تھا، دھوکہ وہاں کھا گیا کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ کا عاشق بنتا نا تو دھوکہ نہیں کھاتا۔ آدم کے پتلے کو دیکھا تو دل میں حسد آ گیا کہ یہ اگر کھڑا ہو گیا مجھ سے آگے نکل جائے گا، کہ دور اندیش تھا۔ جیسا ہم لوگ تانا دیتے ہیں، معاف کیجیے برا لگے گا، کوئی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو کل کا نمازی ہے، مطلب وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تو خاندانی نمازی ہے۔ کسی کو تانا مت، ہو سکتا ہے وہ کل کے نمازی کی نماز اللہ قبول فرمائے، تیرے سارے خاندان کی نماز اللہ ضائع فرما دے، اس لیے کسی کو تانا مت۔ شیطان نے تانا دیا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ آدم کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ کی نظر پڑی، جبرائیل فرمایا جی رب جلیل جلدی جاؤ، میرے آدم کے پتلے پر اس نے تھوکا ہے، اتنی مٹی نکال۔ آدم کے پتلے سے حضرت جبرائیل نے اتنے مٹی کو نکالا اور اس مٹی میں سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ کتے میں 3 صفات ہیں، ویسے بہت ساری ہیں۔ ایک تو گندا ہے، اس لیے کہ شیطان کا تھوک ہے، انسان سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے کہ آدم کی مٹی اس کے اندر شامل ہے، اور سوتا نہیں ہے، جاگتا زیادہ ہے اس لیے کہ جبرائیل کا ہاتھ لگا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اور کتا اگر کسی کو کاٹتا ہے تو انجیکشن کہاں دیا جاتا ہے؟ ناک میں دیا جاتا ہے، تو اصول وہیں سے چلا ہوا ہے۔ بہرحال میری بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو شیطان سے سجدے کی قیمت پوچھو، ایک سجدے کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں سجدہ کرنے کے لیے آ گئے، شیطان کھڑا ہو گیا، کیا میں نہیں کرتا؟ کہا کیوں؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من، دلیل دی اللہ کے سامنے، خلقتنی من طین وخلقته من نار، اللہ کے سامنے دلیل کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت اوپر جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے رہنا ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ میں تو اوپر والا ہوں۔ اللہ کو ادا نہ پسند آئی۔ اب یہاں رہ کر ہم تھوڑا سوچے، جو عبادتوں پر تکبر کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنی ساری عبادتیں ہیں، اللہ کو اگر عبادت کی ضرورت ہوتی نا تو شیطان کے 80,000 سال کی عبادت کو اللہ محفوظ رکھ لیتا۔ اللہ نے اٹھا کر 1 سیکنڈ میں پھینک دیا اور یہ کہہ دیا
کہ قیامت تک تیرے گلے میں اب میرے لعنت کا طوق رہے گا اور تو مردود ہے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، فاخرج منہا، نکل میرے دربار سے۔ اللہ غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں۔ اللہ کا غصہ اور جلال دیکھ کر ہے نا، سب سے پہلے سجدہ آدم کے سامنے حضرت اسرافیل نے کیا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسرافیل کے سجدے کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گئے کہ اس کے پیشانے پر قرآن لکھ دیا۔ دوسرا سجدہ جبرائیل نے کیا، اللہ پاک اتنے خوش ہو گئے کہ جبرائیل کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو سجدے سے اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب ہمیں سجدے کی قیمت ہی پتہ نہیں۔ ہمارا جو سجدہ ہے نا، اس کی قیمت ہمیں پتہ نہیں کتنی ہے۔ میں آپ کو آج بتا دوں، اللہ کرے ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جب اللہ نے زمین نہیں بنائی تھی، فرشتوں کو پیدا کیا تھا، جبرائیل کو اللہ نے بلایا اور کہا کہ جبرائیل تجھے پتا ہے میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جی رب جلیل، کہ تجھے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے سب سے زیادہ اپنا قریبی بنایا ہے اور 1,24,000 انبیاء پر وحی اتارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تو نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے۔ تو جبرائیل اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں۔ وہ کون سا سجدہ تھا؟ شکرانہ۔ آپ نہیں مانو گے، آپ کا دل نہیں مانے گا، کیونکہ ہماری جتنی عقل ہے اتنی سمجھ ہے۔ جبرائیل نے جو شکرانہ سجدہ کیا ہے نا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ سے کہا کہ اللہ اب یہ بتا کہ تیری مخلوق میں جس کو تو پیدا کرے گا یا فرشتوں میں اتنا لمبا سجدہ کوئی کر سکتا ہے یا کوئی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا سجدہ بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور۔ یہ تو عرش پر جو دیکھ رہا ہے نا، میں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں آدم کو پیدا کروں گا، آدم سے اولاد بنتے جائے گی، اور آدم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعقوب اور نوح کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوط کی اور شعیب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو کلمہ ہے یہاں پر میرے نام کے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہوں گے میرے۔ میں اس نبی کا مرتبہ تجھے نہیں بتا رہا ہوں، اس نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہو، لیکن اس نبی کے نام لیوا اور اس نبی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی فرمایا میرے نزدیک اتنی قدر ہوگی نا، فرمایا ان کی 2 رکعت نماز ایک طرف اور تیرا 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف۔ تو جبرائیل نے کہا وہ کیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس وقت نے ہمارا سجدہ دیکھا نہیں تھا جبرائیل نے، تو اللہ کے سامنے ڈٹ ہی جاتے تھے تو ٹھونگے مارتا ہے، اس کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ بسر رکھا نے اٹھایا۔ پہلا درجہ ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، دوسرا درجہ ہے 5 مرتبہ، تیسرا درجہ ہے 7 مرتبہ، اور چوتھا افضل درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے 9 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو 3 سے زیادہ تو مشکل سے کوئی بولتا ہو، 5 بڑی مشکل سے بولتا ہو بیچارہ۔ تو جبرائیل کو کیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے 30,000 سال کا سجدہ اور ان کی 2 رکعت نماز؟ تو اللہ نے جبرائیل کو سمجھایا جبرائیل یہ بتا کہ تجھے نیند کا تقاضا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے بیوی بچوں کی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے روزی کمانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے اور کوئی جھنجھٹ ہے دوسری دنیا کی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ جو امت ہوگی نا
اسے نیند کا تقاضا بھی ہوگا، اس کو حلال اور حرام میں تمیز بھی کرنا ہوگا، اسے روزی اور روٹی کمانی ہوگی، بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑا ہوگا، خاندان کے جھمیلے میں پڑا ہوگا، دنیا کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور دکان پر بیٹھا ہوگا، کاروبار کرتا ہوگا، اور اس وقت میں اس کے کانوں سے آواز ٹکرائے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ بستر پر سویا ہوگا، اس وقت اس کے کانوں میں آواز جائے گی الصلاۃ خیر من النوم۔ فرمایا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، سارے زنجیروں کو توڑتے ہوئے میرے در کی طرف جو دوڑ کر آئے گا، اس کا آنا مجھے اتنا پسند ہوگا کہ تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف اور ان کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ اللہ کرے کہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ تو بہت کچھ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے میرے دوست، بہت کچھ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لینے والا چاہیے۔ ہم بندوں کو ابھارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ کرو چاکلیٹ دوں گا، بولتے ہیں نا، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے بچے کی چاکلیٹ کی ہے، ہم چاکلیٹ سمجھاتے ہیں۔ ہم بندوں کو سمجھائے کہ تو ایک نماز پڑھے گا اللہ پاک تجھے کیا دے گا، نماز چھوڑے گا اللہ تجھے کیا سزا دے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر تو کوئی سزا ہے نہیں۔ ہم جو آج پیسے جا رہے ہیں نا، ظلم کے چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں، ظالم ہمارے منہ پر تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاروں طرف سے ایک جھمیلا ہمارے سر پر کھڑا ہے اور چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ نہ مجال ہے کہ مرد مومن اس سرزمین پر ہو اور اس کے سر پر بیٹھ کر کوئی جانوروں کا پیشاب پینے والا حکومت کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی پہلی سیڑھی ہے نماز۔ جب تک ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہم پڑھیں، ایسا نہیں کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی سوئی ہے، آپ کے بچے سوئے پڑے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، آپ کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں 40 دن لگاتا ہوں، 4 مہینے جاتا ہوں اور دین کا کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بچے بے نمازی ہیں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، کہا نہیں۔ اگر آپ اکیلے جنت میں جا رہے ہو تو بیوی آپ کا گریبان پکڑے گی، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا کیوں؟ دنیا میں تو ساتھ میں تھے، ایک دن کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی تو آپ نے جوتیوں سے خبر لی تھی، اور میں بے نمازی تھی تو آپ نے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، تو چلیے میرے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کر دیجیے، بچوں سے لے کر بڑے تک ہمارے گھر کا ماحول ایسا بننا چاہیے کہ نماز سب سے پہلے نماز ہے۔ ہمارے گھر تو قبرستان نظر آ رہے ہیں۔ جب فجر کی نماز بھی تو ٹھیک ہے، رمضان ہے، سحری کے بہانے سے اٹھ رہے ہیں، اللہ کرے اس اٹھنے کو اللہ مرتے دم تک ہمیں تہجد میں اٹھنے والا بنائے تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے مولا کریم، اس رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، بغیر کلمے، بغیر وصیت اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی رضامندی والی موت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔
پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کے حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔